اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کربلا راہ حق میں آپ کا میزبان حیدر علی ترابی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، واقعہ کربلا یہ رونما ہوا کہ جس میں ایک طرف حق اور دوسری طرف باطل تھا، کہ جہاں باطل نے چاہا کہ حق کو اپنے سامنے جھکائے، لیکن حق باطل کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا اور اسے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، مثلی لا یبایع المثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور قیامت تک کے لیے حق نے یہ سبق دے دیا کہ آج کی بات نہیں، کبھی بھی کسی موڑ پر حق باطل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اور حق نے یہ پیغام ہر جوان تک بھی چھوڑ دیا کہ جس طرح میں وقت کی طاغوتی طاقت کو تسلیم نہیں کرتا، تم بھی کبھی اس کے سامنے نہ جھکنا۔ چونکہ کربلا معیار آدمیت بتا رہا ہے، معیار انسانیت بتا رہا ہے، اور اخلاقی قدریں کربلا نے بتائی، رشتہ داری کی تمیز کربلا نے سکھائی۔ اور کربلا میں ہمیں ایک مقام وہ بھی نظر آیا کہ جب امام علیہ السلام نے چراغ بجھا دی اور کہا تم چلے جاؤ، یہ میری جان کے دشمن ہیں، لیکن چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر آخر میں کہا ہاں تم نے یہاں تک میرا بڑا ساتھ دیا، جاؤ میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، اب چلے جاؤ۔ پھر بھی چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو کربلا راہ حق پر گفتگو کرنے کے لیے آج جو مہمانان گرامی آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، میں ان کا تعارف آپ کے سامنے کرواتا چلوں۔ میری دائیں جانب تشریف فرما ہیں برادر آکاش حیدر باقری صاحب، انہی کی دائیں جانب پہلو نشیں ہیں برادر مزمل عباس صاحب۔ میں سوالات کا آغاز کروں گا برادر آکاش حیدر باقری صاحب آپ سے، کہ ابھی سرنامہ کلام میں یہ بات ہوئی کہ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا، تو آپ بیان کریں گے کہ کس طرح کربلا حق اور باطل کے معیار کو قائم کرتا ہے اور حق اور باطل کے رستے کس طرح جدا ہوتے ہیں، بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب حیدر علی ترابی صاحب، آپ نے موقع دیا کہ اتنی نورانیت والی محفل میں بزم میں اور اہم ترین موضوع پر بات کر سکیں۔ یقیناً کربلا حق اور باطل کو جدا کرنے کی کسوٹی کا نام ہے، بے شک، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کربلا ہے یا جو کربلائی ہے جس کا تعلق کربلا کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، اس کو یہ کربلا شعور عطا کرتی ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں یا کربلا کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ آقا حسین ابن علی نے جو ریگزار کربلا میں جا کے باطل کے ساتھ نبرد آزمائی کی، پنجہ آزمائی کی، اس میں ایک خاص شعور دیا، اور یہ شعور فقط اسی زمانے والے لوگوں کے لیے نہیں تھا بلکہ پوری انسانیت کے لیے یعنی قیامت تک آنے کے لیے یہ محسوس بالکل ایسے ہی ہے۔ اور یقیناً مظلوم کربلا نے کربلا میں جا کے یہ جو حق و باطل کو جدا جدا کیا ہے، یہ در حقیقت اسی آیت کی تفسیر ہے کہ جو آیت سورہ یونس میں اللہ نے بڑے واضح طور پر ارشاد فرمائی کہ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، کہ اے رسول کہہ دو کہ کون ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہے، پھر کہا خود انہیں بتا دو کہ اللہ ہی حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا کربلا کے میدان میں یہی امام حسین نے واضح کرنا تھا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اور بڑی واضح سی بات ہے کہ ایک طرف یزید تھا، اور یزید نے جو لشکر بھیجا تھا کربلا میں، نمازیں بھی پڑھتا تھا، ظاہراً مسلمان بھی تھا، اسلام کا لبادہ اوڑا، یعنی اسلام کے دعوے دار بھی تھے، دعوے دار بھی تھے، لیکن امام کس حق کو واضح کرنا چاہتے تھے؟ وہ حق کی کسوٹی کیا ہے؟ امام در حقیقت انہیں بتانا چاہتے تھے کہ نماز اور روزہ جس میں روح نہ ہو، روح نماز نہ ہو، روح روزہ نہ ہو، اگر نمازیں پڑھو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی عمل خلوص کے بغیر ہو، بالکل خلوص اس میں نہ ہو۔ در حقیقت یہ حق کو پہچاننے والی صلاحیت ختم ہو چکی تھی ان میں، کہ ایک طرف نماز رسول ہیں کہ کتنے ایام گزرے ہیں، ابھی تھوڑا سا عرصہ گزرا ہے کہ اسی نبی نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اسی نواسے کو مدینہ کی گلیوں میں سیر کروائی اور بار بار ارشاد فرمایا کہ یہ میرا حسین ہے، اور پھر بار بار اشارے کروائے کہ اسی حسین کو قتل کیا جائے گا، لیکن وہ جو بات ان کے ذہنوں میں تھی لیکن حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ تو مظلوم کربلا نے میدان کربلا میں جا کے اسی بات کو واضح کیا کہ جب بھی کسی بھی موڑ پر تم دیکھو ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے، تو تمہیں جرأت ہونی چاہیے کہ تم اس حق کا ساتھ دے سکو،
اور باطل کی مخالفت کر سکو. اور قرآن نے کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. امام علیہ السلام بھی اسی بات کو واضح کر رہے ہیں کہ حق پہچان لیا ہے، پھر یہ جرأت پیدا کرو حق کا ساتھ دے سکو. اور وہ یہ مانتے تھے کہ آقا آپ حق ہیں، آپ حق پہ ہیں اور آپ نواسے رسول ہیں، سارے مانتے تھے لیکن جرأت نہیں تھی. تو آقا یہ جرأت پیدا کرنا چاہتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جو کربلا کا راہی ہے، جو میدان کربلا کو دیکھ چکا ہے، جو اس سلسلے کو دیکھ چکا ہے، اس کو مانتا ہے، اور آج جو عزاداری کرتے ہیں سارے لوگ، ان میں جرأت پیدا ہوتی ہے. کربلا انہیں جرأت عطا کرتی ہے کہ حق کا ساتھ دو اور باطل کے ساتھ نبرد آزمائی کرو. سبحان اللہ. یعنی واقعہ کربلا یہ ہر انسان کے اندر شعور پیدا کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بیدار کر لو اور اپنے اندر جرأت اور مذہبی ہمیت پیدا کر لو. بہت خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے. برادر مزمل عباس صاحب، میں آپ سے اگلا سوال پوچھوں گا کہ واقعہ کربلا جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی عقل جسے دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہے، اور ایک دفعہ انسان سوچ اٹھتا ہے کہ کون سی ایسی ضرورت آن پڑی کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. آپ بیان فرمائیں گے وہ اسباب، وہ علل کہ جن کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا، آخر وہ وجوہات کیا تھیں؟ سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس نورانی محفل میں ایک ایسے موضوع پر بحث کرنے کے لیے کہ جس عنوان نے مردہ انسانوں کے اندر روح پھینکی کہ جو ظاہراً تو انسان تھے لیکن باطناً وہ مر چکے تھے. کہ ایسے واقعے کی یعنی ان کے ضمیر مر چکے تھے، ضمیر سو چکے تھے. اور اس کا تو امام علیہ السلام نے خود اظہار فرمایا تھا کہ میں موت کو پسند کرتا ہوں بنسبت ایسی زندگی کے جو زندگی ظالمین کی اطاعت میں گزرے. یہاں تک اس سوال کا تعلق ہے امام علیہ السلام کے، اگر ہم فرامین کو دیکھیں تو 3 وجوہات جو امام علیہ السلام کے فرامین میں ہمیں ملتی ہیں. ایک تو یہ امام علیہ السلام کا خطبہ ہے جو ساری چیزیں واضح بیان کر رہا ہے، لیکن ایک نچوڑ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ 3 چیزیں. سب سے پہلے تو ایک یہ تھا کہ دینی اقدار کی پامالی. وجہ تھی کہ جو دینی اقدار تھیں امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ پامال ہوتی جا رہی ہیں. اور اس کا اگر ہم یہ دیکھیں کہ امام علیہ السلام جب ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نہیں نکل رہا مگر یہ کہ نہ ظلم کرنا چاہتا ہوں، نہ فساد کرنا چاہتا ہوں، نہ کوئی مفسدہ برپا کرنا چاہتا ہوں. دوسرا تھا کہ عوام کے حقوق کا استحصال ہو رہا تھا اس دور میں. آپ اگر اس پوری ہسٹری کو پڑھیں اور بنو امیہ کی حکومت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو ان کی حکومت میں بیچاری عوام کا استحصال اس حد تک ہوا ہے کہ ان کے حقوق اس حد تک پامال ہوئے ہیں کہ آپ جا کر دیکھیں تو لوگوں کو قتل کیا گیا اور مارا گیا اسی دور میں بے جا، جن کا کوئی قصور نہیں تھا. جبکہ قرآن تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ جس بندے نے ایک بندے کو بھی قتل کر دیا تو وہ اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا. کربلا والوں کا تذکرہ ہے. یہ تو ویسے ہی ایسی باتیں ہیں کہ جس میں سبق بھی ہے، نصیحت بھی ہے، سب کچھ ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے آپ مہمانان گرامی کی بہت خوبصورت گفتگو سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ کربلا والوں کی داستان چل رہی تھی اور اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اگلا سوال کروں گا برادر آکاش حیدر باقری صاحب آپ سے کہ ہم دیکھتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کے متعلق کچھ فرمودات، ارشادات جاری کیے، اور کربلا کے راہ حق ہونے کے حوالے سے کہ کربلا ایک حق کا بہت بڑا راستہ ہے، اس حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، بیان کریں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ نبی پاک نے اپنے زمانے میں مختلف مقامات پر گاہے بگاہے اس بات کی طرف اپنے اصحاب کو متوجہ کیا اور اپنے اہل خانہ کو متوجہ کیا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں میرے اس نواسے کو، اس بیٹے کو قتل کیا جائے گا اور اس بے جرم و خطا بالکل، اور اس زمین کا نام کربلا ہوگا. جہاں تک روایات کی بات ہے، خود ہمارے برادران اہل سنت نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تواتر کی حد تک روایات ہیں کہ جس میں نبی اعظم نے یہ بیان کیا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میرے بیٹے کو قتل کیا جائے گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب سر الشہادتین میں یہ باقاعدہ جملہ لکھا کہ اس باب میں
مشہور اور تواتر کی حد تک روایات پائی جاتی ہیں۔ جناب ام سلمہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک کے گھر تشریف فرما تھی اور نبی پاک کے محضر میں تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ابھی اپنے حجرے میں جا رہا ہوں اور آرام کروں گا، اور یاد رکھنا کہ جو بھی آئے آج اسے میں ملاقات نہ کروں گا کیونکہ آج میرے بدن میں تھکاوٹ ہے یا میں آرام کرنا چاہتا ہوں، تو کسی کو آپ نے اجازت نہیں دینی۔ تو روایت کہتی ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کسی کو اجازت نہیں دینی۔ اچانک چھوٹے سے حسین گھر میں وارد ہوئے، سبحان اللہ، اور وہی ان کے ذہن میں تھا کہ اندر کسی کو نہیں جانے دینا۔ کہا کہ میرے نانا کہاں ہیں، میں نے ملنا ہے۔ کہا آپ کے نانا آرام فرما رہے ہیں اور لہٰذا آپ تھوڑی دیر بعد آئیے گا۔ اب روایت کہتی ہے کہ سر جھکا لیا مولا نے اور چھوٹے سے تھے واپس ہو لیے۔ اب یہاں نبی کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور پھر اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اپنے نواسے کو اپنے پاس بلائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی نے حضرت ام سلمہ کو کہا کہ یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی ملاقات نہ کرے، اس میں حسین نہیں تھا، یہ حسین کے لیے حکم نہیں تھا۔ حسین میری آنکھوں کا نور ہے، میرے جگر کا پارا ہے، اسے بلاؤ۔ چھوٹے سے حسین آئے اور پھر روایت کہتی ہے جناب ام سلمہ نے کہا کہ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ نے چھوٹے سے اپنے نواسے کو لیا اور اپنے حجرے میں چلے گئے، اور چھوٹے سے حسین ہیں نبی کے سینے پہ کھیل رہے ہیں اور کھیلتے کھیلتے سو گئے ہیں۔ اب کیا منظر ہوا، نبی پاک کبھی ان کے گلے کے بوسے لے رہے ہیں، کبھی سینے کے بوسے لے رہے ہیں اور پھر ساتھ گریہ کر رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ یہ حالت عجیب سی ہے، یہ کیسی حالت ہے؟ فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں آپ ہی کی امت اس کو بے جرم و خطا قتل کرے گی، شہید کرے گی۔ اور پھر کہا کہ جبرائیل مجھے مٹی دے گئے ہیں، اے ام سلمہ یہ مٹی میں تمہیں عنایت کرتا ہوں۔ یہ مٹی وہ ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب یہ میرا بیٹا مارا جائے گا اور اس وقت یہ علامت ہوگی کہ اس مٹی کا رنگ بدل جائے گا، یہ سرخ ہو جائے گی۔ اور پھر روایات نے کہا کہ جناب ام سلمہ کی یہ روٹین رہی کہ اس کے بعد مٹی کو دیکھتی، خصوصاً جب یہ کربلا کی طرف جب بھی اٹھتی بیٹھتی تھی بالکل اس مٹی کو دیکھتی اور پھر پریشان رہتی، مضطرب رہتی۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب آپ سوئی ہوئی تھی اور خواب میں آپ کے رسول گرامی آئے اور حالت عجیب سی تھی، امامہ کھلا ہوا تھا، گریبان چاک تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور کہا ام سلمہ اٹھو، میرا نواسہ شہید کر دیا گیا۔ اور پھر جناب ام سلمہ اٹھیں اور انہوں نے اس مٹی کو دیکھا اور مٹی سرخ ہو چکی تھی۔ تو لہٰذا روایات کا مطالعہ کیا جائے تو گاہے بگاہے رسول گرامی قدر نے وہ پوری خلاصہ گیری کی، کربلا کی طرف متوجہ کیا۔ اور پھر اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلا جائیں، میں ایک جملہ اس پر بھی کہنا چاہوں گا، تھوڑا پیچھے چلے جائیں، انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہر نبی نے اپنے زمانے میں کربلا کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے کہ کس طرح روایات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واقع کربلا کے حوالے سے بشارتیں اور ارشادات موجود ہیں۔ برادر مزمل عباس صاحب، میں آپ سے بہت اہم سوال کہ جس کو آپ ناظرین کے حوالے سے بیان کریں گے کہ عموماً یہ جملہ ہمیں زبان زد خاص و عام نظر آتا ہے، جی کربلا کے میدان میں مولا نے نماز بچائی۔ کیا کسی ایک حکم کو کربلا کے میدان میں مولا نے اپنی قربانی کے ذریعے بچایا ہے کہ یا نہیں پورے کے پورے نظام انسانیت کو اور زندگی گزارنے کے قوانین کو بچایا؟ بیان فرمائیں گے۔ بہت اچھا سوال کہ جو عموماً معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس دو طبقات ہیں کہ جو کربلا کو ایک ہی عنوان سے سمجھتے ہیں۔ مجلس ہو رہی ہو تو بعض احباب کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے تو ٹھیک ہے، وقفہ اچھی چیز ہے، وہ ہے، یعنی وہ فقط اور فقط کربلا کو سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ہمارے لیے ایک نماز ہی چھوڑی تھی کہ جو ہمیں ہر وقت ادا کرنی ہے۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کو ادا تو کرنا چاہیے اور واقعی ایسا ہی ہے، لیکن اگر ہم تعلیمات آل محمد اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور سیرت کو دیکھیں اور خود اس واقعہ کربلا کو دیکھیں تو امام علیہ السلام نے خروج فقط نماز کے لیے نہیں کیا تھا، قیام فقط نماز کی غرض سے نہیں کیا تھا، بلکہ امام علیہ السلام تھوڑا سا اگر ہم مقدمتاً اس کو عرض کریں تو خالق اکبر نے 1,24,000 انبیاء بھیجے،
ان کے بھیجنے کا ہدف کیا تھا؟ یہ جو قرآن کی ہم آیت پڑھتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، نہ یہ کہ اللہ کے دین جو بہت سارے دین ہیں ان میں سے ایک اسلام ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک دین ہے ہی اسلام۔ بے شک اصلاً یہ ہے تو 1,24,000 انبیاء بھیجنے کا فلسفہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب ایک نبی آتا، اللہ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتا، اور پہنچانے کے بعد جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا تو باقی جو لوگ ہوتے تھے اس وقت کے جو زندگی گزارے ہوتے تھے، وہ ان تعلیمات میں اپنی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑی کمی یا اضافہ کر دیتے تھے۔ جب اس دین میں تھوڑا سا بگاڑ شروع ہو جاتا تھا تو پھر خالق ایک اور نبی کو مبعوث کر دیتا تھا تاکہ وہ جو خرابی ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا، اس لیے کہ خالق اکبر نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، تو پھر یہ سلسلہ چلا نبوت کا اور 1,24,000 انبیاء تک اختتام پذیر ہوا۔ اس کے بعد آخر اس دین نے باقی تو رہنا تھا قیامت تک کے لوگوں کے ہدایت کے لیے، تو پھر اس کے لیے اللہ نے ہمیں نظام امامت دیا، اور اس نظام میں جس دور میں امام علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے، اس دور میں امام علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اگر میں یہ خروج نہیں کرتا، اگر میں یہ نہیں نکلتا تو نماز بھی بچ جائے گی، روزہ بھی بچ جائے گا، لیکن یہ کہ اصلاً وہ روح کہ جس روح کی وجہ سے اللہ نے نماز کو ہمارے اوپر فرض کیا، اللہ نے روزے کو ہمارے لیے فرض کیا، وہ روح ختم ہو جائے گی۔ آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ امام علیہ السلام روح عبادات کو بچا رہے تھے، تبھی تو امام علیہ السلام نے فوج سپاہ سے یہ کہا، لشکر اشقیاء سے یہ کہا کہ میرا کلام تمہارے وجود پہ اثر کیوں نہیں کرتا، چونکہ تمہارے شکم حرام سے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ اپنی حجت کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ جو دین میں بگاڑ ہو رہا ہے اس دین کی بگاڑ کو ختم کیا جائے۔ تو اس دور کی حجت حضرت امام حسین تھے، تو وہ فقط اور فقط بگاڑ نماز میں نہیں تھا، فقط روزے اور حج میں نہیں تھا، بلکہ ایک پورے نظام میں ایک بگاڑ تھا، جس نظام کی اصلاح کے لیے جہاں اخلاقی قدریں بھی پامال ہو چکی تھیں۔ اور مظلوم کربلا نے کیسے عقائد کی حفاظت کی، سر سجدے میں رکھا اور رکھ کے کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو چکا ہے اے خدا، وہ تیری محبت میں حسین قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن تیرے اس دین کو بچانے کے لیے مظلوم کربلا اپنا سب کچھ تو لٹا سکتا ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں اس بات کو واضح کیا کہ فقط نماز روزے ایک حکم کو نہیں بلکہ پوری کے پورے زندگی گزارنے کے قوانین کے مجموعے کو بچایا مولا امام مظلوم کربلا نے۔ بہت خوبصورت انداز میں اب دونوں مہمانان گرامی نے اپنی گفتگو پیش کی۔ میں سب سے پہلے حرف تشکر پیش کرتا ہوں برادر آکاش حیدر باقری صاحب آپ کے محضر میں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکالا اور پروگرام کو شرف بخشا۔ پھر اس کے بعد شکر گزار ہوں برادر مزمل عباس صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے بھی اپنے قیمتی اوقات میں سے تھوڑا وقت نکالا اور پروگرام کو شرف بخشا۔ ناظرین، آپ نے دونوں مہمانان گرامی کی گفتگو کو سنا کہ جس میں بہت سارے حوالے سے گفتگو کی گئی، اور اس میں سب سے اہم نقطہ کہ کربلا والوں نے فقط ایک حکم کو نہیں بلکہ پورے کے پورے نظام انسانیت کو بچایا ہے اور نظام ہدایت کو بچایا ہے، زندگی گزارنے کے قوانین اور مجموعے کو بچایا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے مزید معروضات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ سے